فیئرنیس تھی، اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ کو اپنے شوگر کین گروئرز، اپنے کاشتکار کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دی تھی. اور میں آپ کو ڈاکیومنٹ شو کروں گا کہ اس سبسڈی کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چینی کی قیمت تھی صوبہ سندھ کے اندر، وہ نہ صرف سٹیبلائز ہوئی ہماری سبسڈی کے بعد، بلکہ اس میں کمی آئی. میں واضح کرنا چاہوں گا ابتدا میں کہ سال 2020 میں، سال 2019 میں، سال 2018 میں سندھ حکومت نے کوئی بھی سبسڈی شوگر کین سیکٹر کو یا شوگر انڈسٹری کو نہیں دی. آخری سبسڈی جو سندھ حکومت نے شوگر کے حوالے سے دی تھی وہ دسمبر 2017 میں دی تھی. اور اس سبسڈی دینے کے بعد جو قیمتیں ہیں صوبہ سندھ کے اندر، میں آپ کو موازنہ صرف کرنا چاہوں گا کہ دسمبر 2017 میں جب سندھ حکومت نے سبسڈی دی تو چینی کا سندھ میں ریٹ، ہول سیل ریٹ 50 روپے 10 پیسے تھا اور ریٹیل ریٹ 53 روپے تھا. اور یہ ریٹیل ریٹ جو کہ 53 روپے تھا، یہ فروری میں گر کے 51 روپے 50 پیسے ہوا، مارچ میں گر کے 51 روپے ہوا. یہ شو کرتا ہے کہ جو سبسڈی دی گئی تھی اس کے مثبت نتائج صوبہ سندھ میں آئے، جس کا فائدہ نہ صرف ہمارے کاشتکار کو ہوا بلکہ ایک عام آدمی کو ہوا جو کہ چینی کو کنزیوم کرتا ہے. اور جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم تو برے تھے، آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے 80 روپے کلو چینی مل رہی ہے. میں آج کا ریٹ آپ کو دے رہا ہوں 80 روپے کلو، تو 53 روپے کہاں جب ہم سبسڈی دے رہے تھے اور 80 روپے کہاں. میں سمجھتا ہوں عوام اس بات کا فیصلہ کرے گی. اب میں آتا ہوں اس رپورٹ کے اوپر. نومبر 2019 سے لے کے جنوری 2020 تک پاکستان کے اندر شوگر کی ایک سپوزڈلی قلت ہوئی، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا. بڑا سمپل کہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ تھا، سپلائی کم تھی چینی کی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، منافع خوروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا. وزیر اعظم پاکستان نے 20 فروری کو ایک انکوائری آرڈر کی. انہوں نے کہا مجھے ادراک ہے لوگوں کی پریشانی کا، میں چاہتا ہوں یہ معاملہ ختم ہو، تو اس لیے میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دیتا ہوں، جس انکوائری کمیٹی کے TORs تھے. اس انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ 9 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کو جمع کرائی. تقریباً 18 روز بعد اپنی رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو جمع کرائی. جو رپورٹ یہ ہے، اس رپورٹ کی تشکیل یا اس رپورٹ کو بناتے وقت ایک بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو نہ نوٹس ملا، نہ کوئی سوال نامہ ملا، نہ کسی نے انٹیمیٹ کیا. اس انکوائری کمیٹی کے جو TOR تھے وہ تقریباً 90% وہی TOR ہیں جو کہ انکوائری کمیشن کے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس انکوائری رپورٹ میں ایک بار بھی صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، سندھ حکومت کے سربراہ کو ایک بار بھی مدعو نہیں کیا گیا. کیوں مدعو نہیں کیا گیا؟ کہ اس پوری رپورٹ میں جو اس کا فوکس تھا وہ 2019 کی شوگر پرائسز تھیں. چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بھائی 2020 جنوری میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، مجھے اس معاملے کو حل کر کے دو، مجھے بتاؤ وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے شوگر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو اس انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کراتے وقت 2019 کی پرائسز کو لیا اور ایک بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو مدعو نہیں کیا گیا. یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت کا اس پورے پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں آپ کو کہ سندھ حکومت نے 18, 19, 20 میں کوئی شوگر سبسڈی نہیں دی. اس انکوائری رپورٹ کو جمع کراتے وقت DG FIA نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط ارسال کیا اور اس خط کے اندر آخر میں انہوں نے کہا
کہ سر یہ میری فائنڈنگ ہے کہ 3 ممبر کمیٹی تھی اس کو فورینزک کے لیے بھیجنا چاہیے اور اس انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ کو لیگل کور دینے کی ضرورت ہے. یہ 2 گزارشات تھیں. وزیر اعظم پاکستان نے 16 مارچ 2020 کو 2017 کے انکوائری کمیشن قانون کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا تاکہ وہ قانونی لیگل کور مل سکے اس رپورٹ کو, اس کا فورینزک آڈٹ ہو سکے. جو ٹی او آرز تھے کچھ 4-5 ایڈ کر لیے گئے, لیکن سب کے سب اسی شوگر کرائسس کے بارے میں تھے, کسی کا تعلق ماضی کے حوالے سے نہیں تھا. کمیشن تشکیل ہو گیا. کمیشن کو 40 دن کا ٹائم دیا گیا کہ اپنی ٹی او آرز کے مطابق آپ انکوائری کریں گے. اور ٹی او آرز اس لیے اہم ہے کہ جو کمیشن کا 2017 کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کمیشن جو انکوائری کرے گا وہ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود ٹی او آرز کرے گا. ٹی او آر کیا ہے میں نے آپ کو بتایا, کمیٹی کے اور کمیشن کے وہ تقریباً 90% سیم ہے, اس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور انکوائری کمیٹی کے اندر 2019 کے فگرز کو ریز کیا گیا. 40 دن گزر گئے. اگین وزیر اعلیٰ سندھ کو کبھی رجوع نہیں کیا. ایک بار کوئی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط نہیں آیا. پہلا خط وزیر اعلیٰ سندھ کو آتا ہے 11 مئی 2020 کو فرسٹ, اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 13 تاریخ کو ہمارے سامنے پیش ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ ماضی میں تمام انکوائری کمیشنز کے سامنے اپیئر ہوئے ہیں, چاہے وہ جے آئی ٹی ہو چاہے وہ نیب ہو, انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ معاملہ وزیر اعظم نے 2019-20 کے شوگر کرائسس کے حوالے سے اٹھایا تھا اور سندھ حکومت کا اس پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس لیے یہ ٹی او آرز کے عین مطابق نہیں ہے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے ذریعے 13 مئی کو انکوائری کمیشن کو اپنا جواب بھیجا اور یہی تمام گزارشات کی کہ جی میں آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہوں. انکوائری کمیشن نے 13 تاریخ کو ہی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 13 تاریخ کو صبح بلایا. 13 تاریخ کی صبح کو سندھ حکومت کا خط ملتا ہے ان کو. اسی 13 تاریخ کو وہ ہمیں ایک جوابی خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نتھنگ ڈوئنگ. 14 مئی کو صبح اتنے بجے وزیر اعلیٰ سندھ کو آنا پڑے گا اور ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے یہ. اور انہوں نے حوالہ دیا, ان کی ان رائٹنگ ہے یہ بات, ان کے خط میں انہوں نے حوالہ دیا ٹی او آر کے کا. Was export of sugar justified? Any subsidy given on export and its impact with potential beneficiaries? اس کا انہوں نے حوالہ دیا. میری اگین گزارش تھی اور ہم نے اس کا جواب دیا ان کو کہ یہ اگین 2019-20 کے حوالے سے تھا جب شوگر کرائسس پاکستان کے اندر ہوا, اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کا اختیار کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ آئین پاکستان کے تحت وفاقی حکومت کے پاس. انٹری نمبر 27, import export is the exclusive domain of the federal government of Pakistan. It has got nothing to do with the provincial government. ہم نے پھر ان کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دائرہ کار میں لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ شوگر کمیشن کی جو 350 پیجز پر مشتمل رپورٹ ہے, اس رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وی ہیو ایویڈنس ٹو بیک اپ آور اسٹیٹمنٹ کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی کمی ہوئی اور چینی کی پرائسز میں اضافہ ہوا. سمپل اکنامکس ہے, سپلائی کم ہو گئی, ڈیمانڈ بڑھ گئی, قیمتوں میں اضافہ کر لیا گیا. اب کوشچن یہ ہے کہ کس نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی؟ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ای سی سی آف دا کیبنٹ نے. اکنامک
کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ نے کب دی؟ 24 دسمبر 2018 کو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 24 دسمبر 2018 کو ای سی سی آف دا فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دی کہ آپ شوگر کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں 1 ملین. تاریخ اس کی 4 دسمبر نہیں ہے، اکتوبر ہے. 4 دسمبر کو دوسرا فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ فیصلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ای سی سی کے پاس یہ خود اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے جب تک جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ سمری موو نہ کرے. ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس، جس کو ہیڈ کرتے ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. رزاق داؤد صاحب کا ڈپارٹمنٹ 28 ستمبر 2018 کو ایک سمری موو کرتا ہے ای سی سی کے لیے. کون کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کو. کب کرتا ہے جی؟ 28 ستمبر 2018 کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اینیکشر نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 311. صفحہ نمبر 311 ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے. صوبائی حکومت کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے. اس ڈاکیومنٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس ڈاکیومنٹ کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایڈوائزر آن کامرس ٹیکسٹائل انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن اینڈ انویسٹمنٹ ہیز سین اینڈ آتھرائز دا سبمیشن آف دا سمری ٹو دی ای سی سی آف دا کیبنٹ. اور اس میں کیا گزارش ہے؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ 1 ملین ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور کس طرح کی جائے گی وہ تمام طریقہ کار دیا ہے. لیکن جو پہلی ریکویسٹ ہے میں اس پہ ذرا ایمفسائز کرنا چاہوں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ پہلی ریکویسٹ ہے، وہ کہتے ہیں نو فریٹ اور فائنینشیل سپورٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو ملرز ایکسپورٹرز بائی دا فیڈرل پروونشل گورنمنٹ. یعنی کہ کوئی سبسڈی، کوئی ریلیف، کوئی بینیفٹ جو ہے ملر کو نہیں دے گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وفاقی حکومت کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے. یہ ریکویسٹ جاتی ہے ای سی سی کے پاس. ای سی سی اس ریکویسٹ کو منظور کرتی ہے اور چنانچہ 1 ملین ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی ای سی سی اجازت دیتی ہے. اور ای سی سی، فیڈرل کیبنٹ، وزیر اعظم سب کہتے ہیں نا کہ کلیکٹو منسٹریل رسپانسبلٹی ہے. کل میں کچھ نون لیگ کے دوستوں کا بھی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، کہتے ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے. میں آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ڈرا کرنا چاہوں گا اصل کاغذ پہ، جو کہ بعد میں پھر موو کیا، اور وہ کاغذ ہے جس کی تاریخ ہے 3 دسمبر 2018. 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس نے ایک اور سمری ای سی سی کو بھیجی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ستمبر کی سمری 1 ملین ٹن کی، جس کے اندر کہا تھا کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی، کوئی فریٹ چارجز نہیں دیے جائیں گے، وہ اکتوبر میں ای سی سی نے اپروو کر لی، اپروو ہو گئی. وہ 3 دسمبر 2018 کو ایک اور سمری موو کرتی ہے منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس. یہ اینیکشر 11 ہے اس کمیشن کی رپورٹ کا، اور صفحہ نمبر 322 پر یہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے. یہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے. اس ڈاکیومنٹ کے اندر 3 میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز، پہلی ریکویسٹ کہ ایکسپورٹ کی اجازت میں فردر اضافہ کیا جائے، 1 ملین ٹن سے 1.1 ملین ٹن کر دیا جائے. دوسری ریکویسٹ کہ 2 ارب روپے کا فریٹ سپورٹ دے دیا جائے. پہلے اجازت دی گئی تھی جو کہ رزاق داؤد صاحب نے سمری موو کی تھی، وہ 1 ملین ٹن کی تھی، جس کو ای سی سی نے اکتوبر میں اپروو کر دیا. 3 دسمبر 2018 کو ایک اور سمری موو کرتے ہیں منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس. اس میں بڑی ساری گزارشات ہیں، اس میں 3 امپورٹنٹ گزارشات ہیں جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز کہ 1 ملین ٹن سے آپ ایکسپورٹ پرمیشن کو بڑھا کے 1.1 ملین ٹن کر دیں، یعنی کہ ₹10 فریٹ سبسڈی فوری طور پر پے کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس کا اپروول، جو وزیر اعظم کی ریکویسٹ تھی، اس کا اپروول پیج 69 آف رپورٹ پہ ہے.
पेज 69 ऑफ रिपोर्ट पे पैरा नंबर 224 मैं पढ़ देता हूं ताकि तमाम लोग समझ सकें इस चीज को. On 4th December 2018 in the ECC meeting the following were allowed. Annexure 11 जो मैंने आपको बताया है, पढ़ के सुनाया. Export quota to be enhanced by 0.1 million metric tons without any freight support. Since the entire issue of freight support arose due to varying procurement prices of sugarcane fixed by the provincial governments, therefore, the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate. इसलिए बोजदार साहब ने freight support दी. वो भी बेचारा मजलूम आदमी जो है ना, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया. और तीसरा, the ECC directed Finance Division to release rupees 2 billion for payment of outstanding claims of freight support for sugar export being federal share. ये कहते हैं ना शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत ने गलत काम किए थे, उसके पैसे माशाल्लाह पेमेंट ये लोग कर रहे हैं. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ECC का फैसला कह रहा है. अब कुछ और मैं पॉइंट्स पढ़ दूं जो कि इस रिपोर्ट में खुद इंक्वायरी कमीशन ने मेंशन किए हैं. पेज नंबर 70 पैराग्राफ नंबर 230 इंक्वायरी कमीशन कहता है, ये सुनिए जरा. इंक्वायरी कमीशन कहता है, he was further asked that why despite the fact that the issue of rapidly increasing prices was raised in sugar advisory board meetings by the provinces, despite the fact कि सूबों ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का इशू रेस किया, no decision was made to discontinue the export of sugar. सूबे बार बार कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है चीनी के, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ECC ने पहला फैसला किया था शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत देने का, उस रिपोर्ट में लिखा है, उस फैसले में लिखा है, इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ शुगर द कमिटी वुड रेकमेंड टू द ECC ऑफ द कैबिनेट फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्दर एक्सपोर्ट. यानी कि जो ECC का फैसला था वो भी मशरूत था कि कीमतें पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइज अगर नहीं रहीं, अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो आपको एक्सपोर्ट को मुअत्तल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती चीनी मिल सके. लेकिन उन्होंने मुअत्तल नहीं किया. इनका इंटरेस्ट था जाए चीनी बाहर, क्या फर्क पड़ता है. पैराग्राफ 234 पेज नंबर 71 द शुगर एडवाइजरी बोर्ड should have considered that if the increase in the price of sugar was not due to shortage of stocks, then the intervention of the government was necessary to counter market manipulation. कौन कह रहा है? ये कमीशन कह रहा है. किसके लिए कह रहा है? गवर्नमेंट के लिए कह रहा है. गवर्नमेंट ने कुछ किया? कुछ नहीं. पैरा नंबर 233 द कमीशन हैज गैदर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिंध हुकूमत नहीं कह रही है ये. द कमीशन हैज गैदर्ड इनफ एविडेंस टू स्टैब्लिश दैट द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट. कौन कह रहा है ये? कमीशन कह रहा है. मैं उर्दू में पढ़ देता हूं कि कमीशन ने इतना मवाद, इतना एविडेंस इकट्ठा कर लिया है कि यह कहा जा सकता है कि इतना एविडेंस है कि ये चीज साबित होती है कि शुगर की एक्सपोर्ट एक बड़ी वजह है कीमतों में इजाफे की. ये सारी बातें अब ये कमीशन कह रहा है, सिंध हुकूमत नहीं कह रही. अब मैं इन तमाम बातों को समराइज करता हूं. सबसे पहले, अगर कीमतों में इजाफा हुआ, बल्कि नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? वफाकी हुकूमत ने दी, ECC ने दी. वफाकी हुकूमत का सरबराह कौन है? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब. इमरान खान साहब की काबीना की ECC कमेटी को समरी किसने पेश की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने पेश की. पहली बार वो समरी
رزاق داؤد صاحب پیش کرتے ہیں جس کے اندر بہت سختیاں تھیں. 1 ملین ٹن کی اجازت تو مانگی تھی لیکن سختیوں کے ساتھ. ان سختیوں پر ریلیکسیشن کے لیے ایک اور سمری موو ہوتی ہے 3 دسمبر کو. وہ سمری کون کرتا ہے موو؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس. لیکن یہ سمری رزاق داؤد صاحب موو نہیں کرتا اکیلے. یہ سمری موو کرتی ہے ڈپارٹمنٹ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کاغذات کہہ رہے ہیں. وہ کاغذات کہہ رہے ہیں جو کہ کمیشن کی رپورٹ میں لگے ہوئے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے, کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ شوگر کی ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کا نقصان ہوا, جس کے لیے وزیر اعظم کو احساس تھا کہ غریب آدمی مشکل میں ہے, تو انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کہیں پر وزیر اعظم پاکستان کو کوئی چٹھی لکھی انہوں نے؟ کہیں پر مراد علی شاہ کے لیے, سندھ حکومت کے لیے چٹھی بھی لکھ دی جاتی ہے. شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پریس کانفرنس میں بھی فوکس جو ہے وہ سندھ حکومت ہوتی ہے, مراد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں, ہماری ساری کابینہ ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ تو بتائے کہ آپ کی اپنی فائنڈنگ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا. ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ میں تمام وزراء ہیں, سربراہ وزیر اعظم ہے, اور جو ریکویسٹ گئی تھی وہ وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ گئی تھی. تو اگر اکراس دا بورڈ انکوائری ہو رہی ہے, شفاف انکوائری ہو رہی ہے, تو پھر وزیر اعظم قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. عمران خان صاحب تو تحریک انصاف رول آف لا کی بات کرتے تھے, تو خان صاحب کو مدعو کرنا چاہیے تھا, ان سے سوال جواب ہونا چاہیے تھا. کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. اگر فوکس ہے تو سندھ حکومت ہے, مراد علی شاہ ہے. میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہیرسے پر مبنی نہیں ہے, وہ شواہد پر مبنی ہے. جو شواہد الحمدللہ اس موجودہ بہت ہی قابل جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کابینہ نے یہ ڈاکیومنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ڈاکیومنٹس دیے تاکہ ہم اس بات کا پتہ چلا سکیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے یا تمام رعایت دینے کی اجازت وزیر اعظم پاکستان کی اجازت سے دی گئی تھی, ان کی منظوری کے بعد دی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بار بار چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے معاملے کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہاں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, چینی کی شارٹیج ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جن لوگوں نے منافع کمایا ہے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. جو لوگ اس پروسیس میں انوالو تھے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ جو رپورٹ تھی 20 فروری والی وہ اسی بارے میں بات کر رہی تھی. لیکن چونکہ اس رپورٹ میں کہیں سندھ حکومت فٹ نہیں ہو رہی تھی, آپ کے سیاسی اپوننٹس فٹ نہیں ہو رہے تھے, نون لیگ فٹ نہیں ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا نہیں ذرا پیچھے جاؤ. تو آپ غیر قانونی طور پر پیچھے گئے. 2017 کے فگرز آپ نے ریز کیے اور اس کے بارے میں آپ کو آلریڈی فگر دے چکا ہوں کہ ہم نے جب آخری سبسڈی دی تھی تو صوبہ سندھ کے اندر نہ صرف شوگر کی قیمت سٹیبلائز ہوئی بلکہ اس کی قیمت میں کمی آئی. ناصر شاہ صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو سبسڈی دی وہ اپنے کاشتکار کے لیے دی, اکراس دا بورڈ دی, اور اس کے اندر کسی ایک مخصوص فیملی یا کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہیں دی گئی. کوئی 26 شوگر ملز ہیں جن کو وہ سبسڈی دی گئی. وہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں, جس کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بہت بڑے ناقد ہیں, بہت بڑے ناقد ہیں ہمارے. جی ایک نام جو آپ نے لیا وہ بھی ہیں, ان کو بھی سبسڈی ملی ہے ماضی میں. جو لوگ ہمیں روز برا بھلا کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی دی, کیونکہ ہم سبسڈی کسی مل کو نہیں دے رہے تھے, ہم اپنے کاشتکار کو دے رہے تھے. یہ اسپرٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں سبسڈی دینے کا عمل موجودہ پنجاب حکومت نے بھی کاشتکار کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ وفاقی حکومت بدنیتی پر بلیف کرتی ہے, چونکہ ان کا انٹرسٹ تھا کہ وزیر اعظم کو بچائیں, وزیر اعظم کی کابینہ کو بچائیں, اپنے لوگوں کو بچائیں, اس لیے انہوں نے معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پیچھے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتیں کرنے کے بعد یہ چیز بڑی عیاں ہو جاتی ہے کہ بدنیتی کہاں ہے, اور شفاف تحقیقات کے لیے انکوائری کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کی انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, کیوں انہیں 2 ارب روپے
فوری طور پر دینے کی اجازت دی؟ کیوں انہوں نے فریٹ سبسڈی کے معاملے پر لچک کے لیے ای سی سی کو کہا؟ بہت شکریہ. وزیر اعظم کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کام کے ضرورت رہا ہے اس کا، یعنی انہی کے وزراء نے اس کے خلاف جو ہے وہ پورا ڈاکومنٹ بنا کے جس کے دلائل آپ نے دیے، تو پھر تو وزیر اعظم آتا ہے، تو یہ تو وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا سب سے. وہ ماضی میں لوگ کہتے تھے نا کسی اور کے لیے کہ انگریزی میں رپورٹ تھی بعد میں سمجھ آئی، تو میں سمجھتا ہوں اگر شاید پڑھ لیتے تو بہتر ہوتا. میں کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے سب قابل احترام ہے. میں صرف فیئرنیس کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو اسپرٹ تھا انکوائری کا وہ اچھا تھا کہ جی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں فروری میں اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آ گئی تھی، بٹ انفارچونیٹلی چونکہ اس میں اپنے لوگ پھنس رہے تھے تو معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ماضی کی طرف چلے گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ غلط کام کرتے ہو تو پھنس ہی جاتے ہو. تو وہ جو کاغذات ماشاءاللہ انہوں نے شیئر کیے ہیں وہ تو اب شو کرتا ہے کہ کلیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی تو ہے، اس میں تو ہر وزیر آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی وزیر اعظم پاکستان کی منظوری کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوئیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کاغذات کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی پریس کانفرنس ختم ہوگی، جواب کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے آ جائے گا سوچے سمجھے بغیر. دیکھیں، میں نے اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے جب یہ آئی تھی میرا پہلا بیان بھی یہ تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. یہ خام خواہ میں سندھ حکومت کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے، ہمارے چیف منسٹر کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے ایک کنسپریسی رچائے گی. اور میں نے آج جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ مراد علی شاہ کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سندھ حکومت کا. البتہ وفاقی حکومت کا، عمران خان صاحب کی حکومت کا اس سے ڈائریکٹ لینا دینا ہے. اور میں صرف ڈیمانڈ یہ کر رہا ہوں کہ شفاف انکوائری ہونی چاہیے. اگر ہم سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی حکومت اپوزیشن نہیں ہے، اکراس دا بورڈ فری اینڈ فیئر انکوائری ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر عمران خان صاحب کو بھی نوٹس جانا چاہیے تھا اور ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، انکوائری ہونی چاہیے تھی. جہاں تک آپ نے اومنی گروپ کا سوال پوچھا، ناصر شاہ صاحب نے آپ کو فگر پیش کیا ہے، اور یہ فگر صرف ہم 2017 کا نہیں دیتے، ہم 2014 سے اگر آپ کو مثال دیں تو ٹوٹل جو شوگر سیکٹر کو سبسڈی دی گئی ہے اس میں تقریباً 15% شیئر ہے اومنی گروپ کا. 85% جو ہے وہ باقی لوگوں کو ملی ہے. وہ باقی لوگ اس میں کون ہیں؟ اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے ماضی میں بہت بڑے اتحادی تھے، جن کے جہاز پہ خان صاحب گھومتے تھے. شاید ہمارے سبسڈی کے پیسے سے وہ جہاز چل رہا تھا اور حکومت بن رہی تھی. تو اگر ہماری بدنیتی ہوتی، اگر ہم کسی ایک گروپ کو فیور کر رہے ہوتے تو پھر ہم کیا باقی شوگر ملز کو یہ سبسڈی دے رہے ہوتے؟ کیا ہم ان شوگر ملز کو یہ سبسڈی دے رہے ہوتے جو کہ بار بار ہمیں برا بھلا کہتے ہیں؟ ہم نے کسی شوگر مل کو سبسڈی نہیں دی. ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ سبسڈی دی جاتی ہے آپ کے فارمر کو، کیونکہ اگر ملیں گنا نہیں اٹھائیں گی تو آپ کا فارمر پھنسے گا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ اس ملک کی 70% اکانومی جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہیں پہ غیر قانونی چیز ہوتی ہے، کہیں امپارشیلٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے، تو جو قانونی آپشنز ہر پاکستانی کے پاس اویلیبل ہیں تو وہ سندھ حکومت کے وزراء کے پاس بھی، ہمارے لیڈران کے پاس بھی ہے. قانونی چارہ جوئی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اپنی امپارشیلٹی شو کرے، اور امپارشیلٹی شو کرتے ہوئے ایک اس کی تھورو پراپر انکوائری، بیلنسڈ انکوائری ہونی چاہیے. جی دیکھیں، میں کہتا ہوں باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، کاغذات پڑھنا مشکل ہوتے ہیں. کاغذات اگر کسی نے پڑھے ہوتے تو میرے خیال میں شاید یہ کاغذ اس رپورٹ میں ہوتا نہیں، لیکن شاید جلدی میں وہ کمپائل کر لی گئی. میں خود ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں الزام نہ لگاؤں کسی کے اوپر. میں کاغذات پر مبنی بات کرتا ہوں، اور میں نے جو بات کی ہے وہ کاغذات پر مبنی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے سوالات اٹھائے اس کا اگر کاغذات پر مبنی جواب آئے گا تو زیادہ بہتر ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کاغذات پر مبنی کوئی جواب نہیں آئے گا. ابھی الزام تراشی کی سیاست سٹارٹ ہو جائے گی، میرے ناصر شاہ صاحب کے خلاف کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوالات ہیں
وہ بڑے پرٹیننٹ ہیں اور ان سوالات کا جواب پاکستان کی عوام کو ملنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جن کی منظوری کے ساتھ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی چینے کی، جس کی وجہ سے کمیشن کہہ رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا اور غریب آدمی کا نقصان ہوا۔ بطور قانون کے طالب علم آپ بتا سکتے ہیں کہ اس انکوائری کمیٹی رپورٹ میں جیسا کہ آپ نے بتایا وزیر اعلیٰ تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، جہانگیر ترین صاحب کا بھی کوئی کردار اس میں نظر آ رہا ہے یا وہ بھی اس میں کوئی بڑی ذمہ ہے، خاص طور پر ان کا بتائیے۔ دیکھیے، جو شوگر مل اونرز ہیں، جو شوگر مل مالکان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی نے تو پروفٹ اس دوران کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سوال پوچھنا چاہیے، جواب طلبی ہونی چاہیے۔ اور جو میں نے جہانگیر ترین صاحب کے اسٹیٹمنٹ دیکھے ہیں میڈیا پہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے انکوائری کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص جس کا دامن صاف ہے اس کو انکوائری سے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ میں تو سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ جو معاملہ تھا وہ معاملہ ریوالو کرتا تھا پرائم منسٹر کے ارد گرد، لیکن اس پوری رپورٹ میں پرائم منسٹر کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، پرائم منسٹر کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، جن کے منظوری کے بغیر یہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ انکوائری رپورٹ کے آنے کے بعد جو ذمہ دار ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہ صرف بچا لیا گیا ہے کچھ لوگوں کو، بلکہ اب مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ مٹی پاؤ والی پالیسی اپنائی جائے گی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں تو تحریک انصاف سے قانون کی حکمرانی توقع کروں گا۔ میں تو یہ سمجھوں گا کہ بے شک ان کا وزیر اعظم سربراہ پھنسے وہ کارروائی کریں گے۔ تو کہتے ہیں نا پریکٹس واٹ یو پریچ، تو بار بار اس طرح کے اعلانات کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، تو وقت آ گیا کہ ثابت کریں۔ غالباً اسد عمر صاحب نے جب وہ شوگر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب لوگوں کو فرق پتہ چلے گا عمران خان صاحب کا اور باقی لیڈران کا۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر آنا چاہیے۔ میں اگین بڑے احترام کے ساتھ، میرے عمران خان صاحب سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں بٹ پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ، تو میں اس عہدے کا احترام کرتا ہوں۔ میں احترام کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم اگر انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے تو ان کے اوپر سوال جواب تو ہونا چاہیے نا۔ سوال جواب کے بغیر تو معاملہ ختم نہیں ہو سکتا، تو سوال کا جواب مل جائے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یہ بتا دیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس رپورٹ نے پاکستانی سیاست میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ حکومتی جو بینچ ہیں ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ اب نیب جو ہے نا مزید کارروائی